الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ طیبین وطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علم رب زدنا علم یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی الصالحین. 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج 24 جون 2020 عیسوی ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے فعل کا بیان. یہ گرامر کا حصہ ہے، انتہائی اہم حصہ ہے. اور یہ فعل کا جو حصہ ہے یہ اردو مضمون سمجھنے کے لیے اور اردو زبان اور اردو قاعدے کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم حصہ ہے. فعل کا معنی ہے کام. چاہے یہ کام کل کا ہو، آج کا ہو یا آنے والے کل کا ہو. انگریزی میں اس کو ورب کہتے ہیں. فعل سے مراد، میرے عزیز طلباء و طالبات، فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں کام کے ہونے یا کیے جانے کا مفہوم پایا جائے. یعنی فعل بنیادی طور ایک کلمہ ہوتا ہے، اور کلمہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس میں کام کے ہونے یا کیے جانے کا مفہوم پایا جائے. مثلا یہاں پر ہمارے پاس ایک جملہ ہے، اس نے مسودہ پڑھا، وہ جائے گا، وہ آتا ہے. پڑھا، جائے گا، آتا ہے، یہ کلمہ ہے. پڑھا کلمہ ہے، جائے گا کلمہ ہے، اور آتا کلمہ ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کا معنی ہے پڑھا، یعنی اس نے مسودہ پڑھا، یعنی اس نے کوئی کام کیا، مسودہ پر سے کام کیا. وہ جائے گا، جانا ایک کام ہے. وہ آتا ہے، آنا ایک کام ہے، آتا ایک کام ہے. یعنی یہ وہ کلمے ہیں جن سے ہمیں کام کے ہونے یا کیے جانے کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہے. یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے کا تعلق بھی ضرور ہو. یعنی جو تین زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ان میں سے یہ ایک کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. تو یہاں پر ہم نے اب فعل کو سمجھ لیا ہوگا کہ فعل کلمہ ہے جس میں کام کے ہونے یا کیے جانے کا مفہوم پایا جائے. اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ فعل معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں. معنی کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہیں. معنی کے لحاظ سے عزیز بچوں، معنی کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص. کیا کیا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص. اب ہم ان کی تعریف کریں گے، سمجھیں گے کہ فعل لازم کس کو کہتے ہیں. فعل لازم وہ فعل ہے جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہے. فاعل میں نے کام کرنے والا،
یعنی فعل لازم میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی فاعل کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے، فاعل اس میں آیا ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں فعل لازم. یعنی وہ فعل ہے جس میں فاعل کی ضرورت ہو. مثلا رحیم بشیر آیا، یہاں پر جو آیا کام ہے، لیکن بشیر آیا، بشیر یہاں پر فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل لازم ہے، کیونکہ فعل لازم اس میں یہ کہ بشیر آیا، رحیم ہنسا، کتا بھونکتا ہے. یہاں پر بشیر، رحیم، کتا یہ فاعل ہیں، آیا، ہنسنا، بھونکنا یہ فعل ہے. اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ فعل لازم وہ فعل ہے جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو. مثلا بشیر آیا، رحیم ہنسا، کتا بھونکتا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا، وہ ہے فعل متعدی. فعل متعدی وہ فعل ہے جس کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فاعل ہو گیا کام کرنے والا، مفعول ہو گیا جس پر کام کیا جائے. مفعول مانے جس پر کام کیا جائے، یعنی یہاں پر پہلے ہم نے کام کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور جس پر کام کیا جائے، ہوتا ہے، ہو رہا ہے، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. مثلا یہاں پر ہے رشید نے خط لکھا. رشید فاعل ہے، خط مفعول ہے، کام خط پر ہوا، لکھا میں نے فعل کام. رشید نے خط لکھا، رشید فاعل ہے، خط مفعول ہے. اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ فعل متعدی میں فاعل بھی ہونا چاہیے اور مفعول بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسرا ہے وہ فعل ناقص. فعل ناقص وہ فعل ہے جو بظاہر فعل لازم ہے. یعنی فعل ناقص وہ فعل ہے جو بظاہر فعل لازم ہے. فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، لیکن جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت ساتھ نہ ہو، مطلب واضح نہ کرے. یعنی اس میں فعل لازم میں آپ کو صرف فاعل ہونا چاہیے، لیکن فعل ناقص میں فاعل بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور صفت یا اسم بھی ہونا چاہیے، تب تک مطلب واضح واضح نہ کرے، یعنی مطلب واضح نہیں ہو جاتا ہے. اس فعل کا نام، اس فعل کا فاعل اسم یا مبتدا کہلاتا ہے. یعنی اس فعل جو اس فعل ناقص میں جو فاعل ہوتا ہے اس کو اسم یا مبتدا کہلاتا ہے، کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم یا مبتدا. اور فاعل کے علاوہ جو اسم یا صفت ہو، اور جو فاعل کے علاوہ یعنی جو اسم یا صفت ہو وہ خبر ہے، وہ ہمیں خبر دیتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے عزیز طلباء و طالبات، فعل ناقص وہ فعل ہے جو بظاہر فعل لازم ہے، لیکن جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت ساتھ نہ ہو، مطلب واضح نہ کرے. مطلب چھو واضح گژھان کہ اس کا فعل، اس فعل کا فاعل، یعنی جو اس فعل کا فعل ناقص کا جو فاعل ہوتا ہے اس کو اسم یا مبتدا کہتے ہیں. فاعل کے علاوہ جو اور اسم یا صفت ہے اس کو وہ صرف وہ خبر ہوتی ہے. اب ہمیں دیکھنا کہ افعال ناقص، افعال ناقصہ، انکمپلیٹ وربس. افعال ناقص میں ناقص کا ہم خود سمجھ لیتے ہیں کہ ناقص معنی کو انکمپلیٹ، ادھورا، یعنی پورا کام نہیں، پورا فعل نہیں. وہ کون کون سے ہیں فعل؟ یہاں پر ہے بھونکتا ہے. بھونکتا ہے جب ملا ہے تو فعل ناقص ہے، لیکن بھونکتا ہے جب ہو گیا تو یہ فعل ناقص نہیں رہا بلکہ یہ فعل لازم بن گیا. اس طرح یہاں پر لکھا ہے خط لکھا ہے.
لکھا لکھا خط لکھا لکھا تو یہاں پر فعل متعدی ہے اس کے ساتھ ہے نہیں ہے یہاں پر انکمپلیٹ فائل ورب جو ہیں وہ یہ ہیں یعنی وہ ہیں جو وہ فعل جو انکمپلیٹ ہیں ادھورے ہیں یہ ہیں الف ہے ہیں ہو ہوں تھا تھے تھی تھیں اور نمبر 2 ہے بے ہونا ہو جانا بننا بن جانا نکلنا رہنا پڑھنا لگنا نظر آنا دکھائی دینا معلوم ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ ہے فعل ناقص کیا ہے یہ فعل ناقص اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا فعل کا بیان وربس کا بیان اس میں سے ہم نے پہلے پڑھا فعل کلمہ ہے جس میں کام ہونے یا کیے جانے کا مفہوم ہو اور فعل اس کی 3 قسمیں معنی کے لحاظ سے فعل لازم فعل متعدی فعل ناقص اور فعل لازم جس میں فاعل ہو فعل متعدی جس میں فاعل کے علاوہ مفعول ہو فعل ناقص بظاہر فعل لازم ہو فاعل کے علاوہ کوئی اور اس میں صفت ہونا چاہیے اور تب مطلب آ جاتا ہے جو اس فعل کا فاعل ہوتا ہے وہ اسم یا مبتلا کہلاتا ہے اور جو باقی فاعل کے علاوہ اسم یا صفت ہوتے ہیں وہ خبر بن جاتے ہیں اور فعل افعال ناقصہ ہیں یہ الف میں ہے ہیں ہو ہوں تھا تھے تھی تھیں اور بے میں ہے ہونا ہو جانا بننا بن جانا نکلنا رہنا پڑھنا لگنا نظر آنا دکھائی دینا معلوم ہو جانا وغیرہ وغیرہ عزیز طلبہ و طالبات آج کے سبق میں آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی ہے اور ان چیزوں کو ذرا دھیان سے پھر دیکھیے بورڈ پہ جو میں نے لکھا ہے اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے اپنی کتاب میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے وہاں پر یہ جو آپ کا آخری سبق ہے حصہ نثر کا اس کے آخر پر یہ گرامر کا حصہ دیا گیا ہے آپ اس میں سے اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے تیاری کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جسمانی مسافت تو ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے ساتھ کوئی مسافت نہیں کتابوں کے ساتھ کوئی دوری نہیں کتابیں ساتھ میں رکھیے گا اور تیاری کرتے جائے گا تاکہ آپ کا ایگزام جو ہے آنے والا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے آج کے لیے اتنا ہی فی امان اللہ